اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ۔ میثاق کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ہم نے پچھلی گفتگو میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے اس حدیث کے حوالے سے عرائض پیش کی تھی۔ اس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ یہ حدیث مختلف عبارتوں سے ہمارے برادران کتاب موجود ہے، جس کا مفہوم یہی ہے جو اس حدیث میں ہے کہ من مات بغیر امام، من مات بلا امام، اگر بغیر امام کے بلا امام کے مار جاتا ہے، یا اگر کوئی مار جاتا ہے اس کی گردن پہ کسی امام کی اطاعت اور نہیں تھی، اس کی بیعت نہیں تھی، تو فقد مات میتۃ جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت ہوگی۔ آج جو ہے ہم آپ اپنے منابع شیعہ سے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری شیعہ کتابوں میں کہاں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن دو کتابوں کا میں یہاں پہ ایڈریس دینا چاہتا ہوں، بہت ہی مہم ہے۔ ایک جو ہے کمال الدین ہے، مرحوم شیخ صدوق اعلی اللہ مقام کی کتاب ہے، اور یہ کمال الدین تمام النعمت جو ہے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے حکم سے لکھی گئی۔ یہ جو مرحوم جو ہے شیخ صدوق اعلی اللہ مقام، جو ہمارے نہایت ہی معتبر علماء میں سے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی کافی کتابیں ہیں، حدیث کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو ایک حدیث جو ہے کمال الدین سے ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس میں جو ہے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 409 ہے۔ یہ جو چاپ ہے دار الکتب الاسلامیہ تہران کی چاپ ہے، دوسری چاپ ہے 1395 کی چاپ ہے، تحقیق جس کا جو ہے حاشیہ جو ہے مرحوم آغا فارغ ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، دیکھیں دقت کیجیے گا، محمد ابن عثمان عمری جو ہے امام زمانہ کے نائبین میں سے، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائب تھے۔ ایک نائب کون تھے؟ محمد ابن عثمان، اور اس کا والد جو عثمان یہ بھی امام کا نائب تھا۔ خود اس کا جو والد ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ محمد ابن عثمان کہتا ہے کہ میں جناب علی، محمد ابن عثمان یہ عثمان کا بیٹا نائب ہے، یہ اپنے والد سے نقل کرتے، دونوں نائب ہیں۔ یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنے بابر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، اور کسی نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، کون سی؟ کہ ان الارض لا تخلو من حجۃ للہ علی خلق الی یوم القیامت، تا روز قیامت زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَنَّ مَن مَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور اگر کوئی مار جاتا ہے اس حالت میں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو اس آدمی کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو وہ یہ اس کی حدیث کے بارے میں پوچھ رہا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام خدمت میں کہ مولا یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا؟ ان ھذا حق کما ان النہار حق۔ امام فرماتے یہ حدیث صحیح ہے، جس طریقے سے دن کے بارے میں آپ کو شک ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دن ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دن حق ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی کیا ہے؟ حق ہے، صحیح ہے۔ فقیل لا یبن رسول اللہ فمن الحجت والامام بعدک۔ خوب، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر آپ کے بعد کون ہوگا؟ دیکھیں اگلا مرحلہ آیا، امام نے کیا فرمایا؟ فقال ابنی ہوا، ابنی محمد هو الامام والحجت بعد، میرا بیٹا محمد اور وہ حجت ہوگا میرے بعد میں۔ من مات ولم یعرفہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اب امام فرماتے ہیں اگر کوئی مار جاتا اور اس امام میرے بیٹی کی معرفت نہ رکھتا ہو تو مات میتۃ جاہلیہ، ایسے آدمی کی موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ پر یہ حدیث کس میں ہے؟ کمال الدین میں ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے انہوں نے جناب علی بیان کیا کہ ہمارے آباء و اجداد سے ایسی حدیث ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ آباء و اجداد سے بات کہاں پہ پہنچتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، ایک حدیث جناب علی محمد ابن علا الجرجانی، یہ جو کتاب ہے الساقط فی المناقب ہے، ابن حمزہ توسی کتاب ہے، اس کے جناب علی جو ہے نا صفحہ نمبر 495 یہ حدیث ہے۔ اگر حدیث کی ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں، حدیث کی 424 نمبر حدیث ہے۔
اور 9 نمبر فاصل کی جو ہے پہلی حدیث ہے۔ محمد ابن علا جرجانی کہتا ہے کہ میں حج پہ تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام بھی حج پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ اعتکاف کر رہے تھے۔ حدیث پہ غور کیجیے گا، اعتکاف کر رہے تھے تو میں اسی اعتکاف کے عالم پہنچ گیا امام کے پاس، دیکھیں فقلت لا جعلت فدا هذا الحدیث قد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امام کی خدمت میں کہا کہ میری جان آپ پہ قربان ہو، یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، کون سی؟ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مار جاتا ہے اس حالت میں کہ امام وقت کی معرفت نہ کرتا ہو تو اس کی موت کیا ہے؟ جہالت کے۔ تو اس کے بارے میں پوچھے، اس کا آپ کا کیا خیال ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ فقال نعم، صحیح ہے۔ دیکھیں ابھی دیکھیں امام کیسے بیان کرتے ہیں کہ حدثنی ابی عن جدی عن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام کہاں پہ دیکھیں سلسلہ صحابہ جے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بابا سے، وہ اپنے جد سے، اپنے جد کون سے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام۔ دیکھو حدیث کو راوی کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کس سے نقل کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے من مات، انہوں نے کیا فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ دقت کیجئے گا، یہ حدیث کو بیان کرنے والا مولا امام حسین ہیں، یہی امام حسین جدید کے خلاف بھی قیام کر رہے ہیں، دقت کیجئے گا، یہ حدیث کو بیان کرنے والے بھی امام حسین ہیں اور یہی امام حسین جدید کے خلاف قیام بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ جدید کے خلاف قیام نہ کیا جائے، جدید کو امام زمان نہیں سمجھ رہے تھے، دقت کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو امام زمانہ نہیں جانتے تھے، امام وقت۔ یہ حدیث کا مراد یہ نہیں ہے جدید جیسے لوگ ہوں، جیسے کہ بعض کتابوں میں ہم نے نقل کیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث سے کیا سمجھ رہے تھے؟ حاکم جو بھی ہوگا، حکمران ہوگا، اولی الامر ہوگا، جس کی بات امام حسین علیہ السلام نے یہی حدیث بیان کی، لیکن یہی امام حسین بیان کرنے والے اسی جدید کے خلاف انہوں نے قیام بھی کیا۔ اب جب یہ حدیث بیان کی فقولت لو جعلت فدا، راوی جو ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا، حدیث سن کے نہیں، کہتے ہیں وَمَن مَّاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ یہ کہنے تھے مشرک ہے، مشرک والی موت ہو جائے گی نا بھئی، جاہلیت کی موت کون سی تھی؟ مشرک والی موت تھی، درست ہے۔ جب یہ پوچھ لیا یہ مشرک والی موت ہے، اب ایک حدیث میں آگے بیان کروں تاکہ یہ نہ سمجھے جناب علی کہ مشرک جو کہا گیا جناب علی، یہ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی امام کی معرفت کے بغیر کوئی مار جاتا ہے تو کیا جناب علی مشرک ہے؟ دیکھیں یہ حدیث کا بھی سلسلہ آگے جا رہی ہے، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، مشرک میں اشتباہ میں۔ دیکھیں یہی حدیث جناب علی جو ہمیں ملتے کمال الدین جو مرحوم شیخ صدوقی کی کتاب میں، دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ من مات من، سلمان نے جو ہے فارسی سے ہے، اس وقت بھی پوچھا گیا، سلمان کہتا ہے یا رسول انک من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، من ھذا الامام، یہ امام کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کی موت، جس کی شناخت بغیر انسان مار جاتے جائے، یہ امام کون ہے؟ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قال من اوصیائی، میرے جانشین ہوں گے۔ یا سلمان فمن مات من امتی، اے سلمان اگر میری امت میں کوئی مر جاتا ہے ولیس لہ امام منہم یعرفہ فہی میتۃ جاہلیہ، اگر میرے اوصیاء میں سے کسی کی معرفت کیے بغیر کوئی مار جاتا ہے تو اس کی موت کون سی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ فَإِن جَاهِلَهُ وَعَادَاهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ، اگر کوئی امام کی معرفت سے جاہل ہو اور ساتھ ساتھ عداوت بھی رکھتا ہو، معلوم ہے لیکن اس کے دل میں کیا بغض پایا جاتا ہے امام زمانہ کا، اس رمیش سے مشرک ہے۔ وَإِن جَاهِلَهُ فقط اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے، لم يعادہ ولم يعال له عدوا، اس سے محبت بھی نہیں کرتا، اس سے دعوت بھی نہیں کرتا، فَهُوَ جَاهِلٌ وَلَيْسَ بِمُشْرِكٍ۔ دیکھیں اب یہ جو کہا گیا کہ مشرک کون سا شخص ہے جس کو معلوم ہے جناب، اس کے بعد بھی دعوت کرتا ہے۔ اب اس راوی نے کیا پوچھا امام رضا علیہ السلام سے؟ قلت فمن امام زماننا،
وہ ہمارا اب کون ہے امام زمانہ؟ امام رضا علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ، میں تمہیں نہیں جانتا، قال انا ہوا، میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس زمانے میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ہوں۔ بس یہ اس کو کہتے ہیں تفکر اہل بیت۔ اہل بیت علیہ السلام کا تفکر یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ، اس امام سے مراد ہر کس و ناقص نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال خود پیدا ہوتا ہے، اگر پیغمبر یہ فرمائیں کہ جو امام زمانہ کی امام واقعی معرفہ رکھے بغیر مار جاتا ہے، تو کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ امام کون ہے؟ یہ سوال تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت کا مرحلہ ہے، جاہلیت کی موت کا مسئلہ ہے۔ بس ہماری کتابوں میں یہ تعبیر پائی جاتی، یہی تعبیر جو ہے جس طرح ہم نے برادران اہل سنن کتابوں میں تھی، کون سی تعبیر تھی؟ من مات ولیس لہ امام، وہاں پہ تھا مات میتۃ جاہلیہ۔ دیکھیں الامامہ و تبصرہ من الحیرہ جو ہے شیخ صدوق الحرامی کے والد ہیں ابن بابا علی ابن حسین کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اس میں باب ہے 18، اس میں جو ہے 2 حدیثیں ہیں 70 اور 71 نمبر اس موضوع پہ۔ ایک ہے من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، مات میتۃ جاہلیۃ کفر و شرک و ضلال، تو شرک و ضلالت جیسے آدمی کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح محاسن برکی جو ہے مرحوم جو ہے احمد ابن محمد ابن خالد برکی نے 12واں باب ہے، باب کا نام کیا؟ من مات لا یعرف امامہ، یہ باب کا نام ہے، درست ہے، باب نمبر 12 ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ المحاسن، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 154 سے 156 تک 18 حدیثیں وہ اس موضوع پہ لے کے آتا ہے، 18 حدیثیں بیان کرتا ہے۔ ان میں سے کون سی تعبیر؟ من مات ولا یعرف امام مات میتۃ جاہلیہ، امام کی موت بغیر جاہلیت کی موت ہے۔ من مات ولیس لہ امام فموتہ میتۃ جاہلیہ، اس کی موت کیا؟ جاہلیت کی۔ اسی طرح محمد ابن یعقوب کلینی علی اللہ مقام الشریف جو ہے، اس کی وفات 329 ہجری قمری میں ہے۔ ایک باب انہوں نے کافی میں نقل کی، کافی حدیثیں اس کے مضمون کے لحاظ سے۔ باب کیا ہے؟ من مات ولیس لہ امام من ائمۃ الہدی، دیکھیں نام کیا ہے باب کا؟ باب من مات، کوئی مار جاتا ہے اور اس کے پاس امام نہیں، کون سا امام؟ امام من ائمۃ الہدی، ہادیان برحق میں سے کسی کی اگر وہ نہ ہو، امامت کا قائل نہ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں 3 حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں، درست ہے۔ کتاب الکافی ہے، اس کے اندر کتاب ہے کتاب الحجہ جو ہے، باب نمبر من مات ولیس لہ امام من ائمۃ الہدی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 اور 377 میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہیں۔ من مات ولیس علیہ امام فمیتۃ میتۃ جاہلیہ۔ اسی طریقے سے مرحوم جو ہے ایک تعبیر ہے جناب علی مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، وہاں پہ بھی ہے صفحہ نمبر 205 میں یہ حدیث ہے، من مات لا یعرف امامہ مات میتۃ، وہی برادران والی جو تعبیر ہمارے جو برادران سنی کتابوں میں تھی یہی تھی۔ اسی طرح کمال الدین میں کافی جگہ یہ تعبیریں آپ کو مل جائیں گی، باب نمبر 33 میں حدیث نمبر 9 ہے، باب نمبر 38 میں حدیث نمبر 9 ہے، باب نمبر 38 کی حدیث 10 ہے، حدیث 11 ہے، وہاں پہ کافی ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث میں پڑھ لیتا ہوں، من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیۃ کفر و شرک و ضلالۃ، دیکھیں میتۃ جاہلیت، دیکھ بس گفتگو کون سی ہے؟ تفسیر ہو رہی ہے، پہلے کہا میتۃ جاہلیہ، اب یہاں پہ کون تعبیر ہے؟ جاہلیت کون سی ہو رہی ہے؟ کفر و شرک و ضلالت کی موت ہے، درست ہے۔ یہ جو ہے یہ باب نمبر 38 ہے، حدیث نمبر 12 ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا منبع اصلی کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امام زمانہ سے مراد کون ہے؟ یہ ہمارے برادران کتاب میں بھی ہے اور ہماری کتاب میں بھی موجود ہے۔ آیا امام زمانہ کی کوئی تفسیر کی گئی ہے؟ آیا امام زمانے کی یہ تفسیر درست ہے کہ زمانے کا جو بھی حاکم ہوگا، زمانے کا جو بھی آپ کا حکمران ہوگا، اس کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اس کی بیعت کی بات ہے، اس کے خلاف بات قیام نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟
یہ حدیث کا معنی کیا ہے انشاءاللہ عزیز پھر اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔